كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مطلب یہ ہے ساتھیو، ایک انسان کو، ایک مومن کو یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اسے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، وہ کچھ ایسے عمل کر کے ضرور جائے جو اسے بعد میں فائدہ دینے والے ہیں۔ ساتھیو، انسان کا اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا اجر تو متعین کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ نماز کا اجر کیا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا ہے، جتنی نمازیں پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہاں پر موجود ہے۔ لیکن ایک انسان کی خواہش ہے، ایک انسان کا خیال اور جذبہ ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہاں ہیں، ایک آدمی سوچتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہم اگر یہاں سے چلے بھی جائیں، چاہے انڈیا پاکستان میں، یا یہیں پر کوئی ایسی چیز چھوڑ کر کے جائیں کہ جو پیسہ ہم نے جمع کر رکھا وہ تو جمع کر ہی رکھا ہے، اس سے تو ہم مستفید ہوں گے ہی، اس کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں کب ختم ہو جائے، لیکن کچھ ایسا کام چھوڑ کر کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں اس میں سے کچھ ملتا رہے۔ ہر انسان کی ایک خواہش ہوا کرتی ہے، چاہے وہ یہاں پر بنائے یا اپنے ملک میں بنائے، جب ہمارے بڑھاپے کا وقت آ جائے، ہماری کمزوری کا وقت آ جائے، ہم ریٹائر ہو جائیں، تو کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوں کہ اس کا فائدہ، اس کی آمدنی ہمیں ملتی رہے تاکہ ہمارے کام آئے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کا ثواب اور اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے جمع تو کر ہی رکھا ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہونے چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو پھر بھی ہمارے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جاتا رہے، وہ نیکیاں لکھی جاتی رہے۔ تو جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، بڑی تلاش کے بعد مجھے ایسے اعمال دو قسم کے ملے ہیں۔ ایک عمل تو وہ ہے کہ انسان خود اس کا سبب بنتا ہے، خود وہ کر کے جاتا ہے اور اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرے اعمال وہ ہیں کہ وہ تو نہیں، البتہ اس کے اہل و عیال، اس کے اقارب، اس کے دوست اور احباب اگر وہ عمل اس کے لیے کریں تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو قسم کے عام ہیں۔ ایک کام تو وہ ہے کہ وہ خود وہ کرے، وہ کر کے جا رہا ہے، اور ایسے کام چھوڑ کر کے جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اب زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اب حج نہیں کر سکتا ہے، اب مدرس ہے تو اب بچوں کو نہیں پڑھا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام کر کے جا رہا ہے کہ اب تک جو کام کرتا رہا ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اس کے جانے کے بعد بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ اس کی اولاد ہے، اس کے دوست ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کے جانے کے بعد اس کے لیے جو کچھ کرتے رہیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ لیکن انسان کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ضمانت کس کی ہے؟ جی، ضمانت اسی کی ہے جو وہ خود چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ضمانت اس کی کوئی نہیں ہے جو اس کے پیچھے لوگ کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ پیچھے جو لوگوں کی مثال ہے وہ ایک دعا جیسی ہے۔ دعا کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اور جو انسان مثال دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی تو ہیں نا، آجا ان شرطوں کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ انہی میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ ایک شرط کیا ہے؟ دل کی گہرائی اور دل کے اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہ زبان سے دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں اور اس کی خواہش ہے کتنا جلدی ہمیں فرصت مل جائے۔ جیسے لوگ عمرہ کرنے گئے چاہتے ہیں کتنا جلدی عمرہ کر کے ہم فارغ ہو جائیں۔ تو عمل کی قبولیت کا بہت بڑا دخل انسان کے اپنے ضمیر کا اور دل کے احساس کا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ احساس دوسرے کی ضمانت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر انسان بہتر سمجھتا ہے کہ یہ عمل وہ کس طریقے سے کر رہا ہے، تو کہنے کا مطلب زیادہ ضمانت کس کی ہے؟ اسی چیز کی ہے جو انسان خود
اپنے لیے چھوڑ کر کے جاتا ہے. لیکن یہ دونوں عمل بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کے